السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اور آج میں آپ لوگوں کے لیے لاسٹ ایپیسوڈ لے کے آئی ہوں انمول محبت کی، جو کہ تحریر ہے بیا احمد کی۔ تو کیسی لگی آپ کو یہ تحریر؟ اپنی قیمتی خوبصورت سی رائے کا اظہار کرنا کمنٹ سیکشن میں ہرگز مت بھولیے گا، اور میری کاوش کو سراہتے ہوئے اس ویڈیو کو لائک کرنا بھی مت بھولیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ تو چل کے انجوائے کیجیے لاسٹ ایپیسوڈ آف انمول محبت۔ سمینہ اسے بڑی مشکلوں سے لاؤنج میں لے آئی تھی، اب اسے بڑی منتوں سے کچھ کھلانے کی کوششوں میں تھی۔ میرا بچہ تھوڑا اور، وہ سوپ کا چمچ اس کے ہونٹوں کے پاس کر کے بولی۔ 3-4 چمچ مشکل سے لے کر اس نے اور پینے سے انکار کیا تھا۔ نہیں اماں، واپس آ جائے گا، وہ منہ دوسری طرف کر کے بیزاری سے بولی تھی۔ کچھ اور کھانا ہے بتاؤ، وہ بنوا دیتے ہیں، رینا اس کا چہرہ دیکھ کر کہا۔ نہیں ابھی کچھ نہیں، وہ صوفے پر سر رکھ کر بولی تھی۔ بخار کم تھا، تبھی اس نے آہت کے ساتھ لاؤنج میں قدم رکھا تھا۔ رینا، سمینہ اور اس کے لیے مکمل سرپرائز تھا۔ باقی احسن، آہت اور ارسلان کو اس کے آنے کا پتہ تھا۔ تبھی اونچی آواز میں ڈیک بجا تھا۔ کب تک رہوں سب سے چھوٹا، آئے کوئی مجھ سے چھوٹا۔ آہت اپنے چہرے کے آگے بڑا سا ٹیڈی بیئر رکھتا عمر کے پاس سے ہوتا منہا کے پاس صوفے پر آ بیٹھا تھا۔ اس نے پاس پڑا کشن اسے دے مارا تھا۔ سب کے سامنے اس کی خالت شرم سے غیر ہوئی تھی۔ عمر کا کہکھا اس کی اندرونی خوشی کا پتہ دے گیا تھا۔ رینا نے ڈیک آف کیا تھا۔ میرا بچہ آیا ہے۔ سمینہ سب سے پہلے اس کی طرف بڑھی تھی، اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر ایک بھرپور نظر اس پر ڈال کر اسے دل میں اتارتی وہ سمینہ کے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ آنکھوں میں ڈھیر سارا پانی جمع ہوا تھا۔ عمر کی نظروں نے اس کا پیچھا کیا تھا۔ عمر، واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز۔ رینا نے اسے گلے لگایا تھا۔ سمینہ اس کے پیچھے گئی تھی۔ یوں اچانک آنے کا بتایا ہی نہیں، رینا اسے محبت سے دیکھ کر بولی تھی۔ کیونکہ مجھے پتا ہے آپ کی ضدی بہو صرف میرے ہی قابو میں آتی ہے، وہ شرارت سے بولا تھا۔ تم سے ذرا کم ہی ضدی ہے، اور یہ بات اس نے ہی مجھے بتائی ہے۔ رینا نے بہو کی سائڈ لی۔ ان کی بات پر وہ زور سے ہنسا تھا۔ یعنی کہ آپ کی بہو آپ سے میری شکایتیں کرتی ہے؟ وہ مصنوعی حیرت سے بولا۔ اتنی معصوم ہے میری بہو، تم کیوں سے اتنا تنگ کرتے ہو؟ وہ ہنستے ہوئے بولی تھی۔ وہ بے ساہتا سمینہ کے کمرے کی طرف دیکھتا زور سے ہنسا تھا۔ اور اس کی یہ معصومیت مجھ بیچارے کو ہمیشہ آپ سب کے سامنے شرمندہ کروا دیتی ہے، وہ دل ہی دل میں سوچ کر رہ گیا تھا، اس بات سے بے خبر کہ آگے وہ اس کو کس طرح شرمندہ کرنے والی تھی۔ سمینہ کے اشارے پر وہ اندر داخل ہوا تھا، خود وہ کمرے سے چلی گئی تھی۔ وہ تکیے میں منہ دیے ہولے ہولے لرز رہی تھی۔ عمر گہرا سانس لیتا اس کی طرف بڑھا تھا۔ میں تو سمجھا تھا میری بیوی مجھے دیکھ کر سب کے سامنے بھاگتے ہوئے میرے گلے لگے گی۔ وہ اس کے پاس بیٹھتا شرارت سے بولا۔ اس کی آواز سن کر وہ ایک لمحے کو ساکت ہوئی تھی۔ ویسے یار، جلدی بلانے کا یہ طریقہ مجھے دل و جان سے اچھا لگا، وہ اس کے الجھے بالوں کو چھیڑتا بولا۔ ابھی تک خاموشی چھائی رہی۔ یار مجھے اپنی شکل تو دکھاؤ، ترس گیا ہوں۔ وہ مزید برداشت نہ کرتے ہوئے اسے کوہنی سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچ گیا۔ وہ ٹوٹی ہوئی ڈال کی طرح اس کے سینے سے لگی رو دی۔ سب الٹا ہو گیا، سب مجھے، میں کیا، کیسے؟ وہ اس کی شرٹ کو پیچھے سے دونوں ہاتھوں میں تھامے روتے ہوئے بے ربط بولے جا رہی تھی۔ منہا، وہ اس کے اس طرح رونے پر حد درجہ پریشان ہوا تھا۔ اس کی پشت سہلائے وہ اسے چپ کرانے لگا، پر وہ چپ نہیں ہوئی۔ شش، اچھا میری بات سنو، میری جان، میری بات نہیں سنو گی؟ ادھر دیکھو میری طرف۔ اسے کندھوں سے تھامے خود سے ہٹاتا، نرمی اور محبت سے اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھامتا اسے چپ کراتا بولا تھا۔ وہ سسکیاں لیتی اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی، آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ میری جان، ایسا نہیں کرو، وہ بے اختیار اس کی آنکھیں چومتا بولا تھا۔ مجھے نہیں بتاؤ گی؟ وہ اب نرمی سے اس کے چہرے پر آئے بال ہٹاتا پوچھ رہا تھا۔ میں وہ کہتے کہتے حیا سے ہچکچاتی نظریں جھکا گئی تھی۔ ہاں تم کیا، بولو نا۔
وہ اس کے جھکے چہرے کو اوپر کرتے مانی خیزی سے پوچھ رہا تھا۔ میرا بی بی ہے، وہ اچانک بولتے بولتے رو پڑی تھی۔ وہ ایک لمحے کو حیران ہوا تھا، پھر زور سے ہنستے اسے خود سے لگا گیا تھا۔ یار کچھ نہیں ہوا، تم ابھی بھی ویسے ہی پڑھ سکتی ہو، میرا وعدہ ہے، تمہارے سارے اسائنمنٹس میں بناؤں گا۔ وہ مستقل اس کا موڈ ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ وہ رونا بند کرے۔ میں اس حالت میں ہرگز نہیں جاؤں گی، وہ خجالت سے منمنائی تھی۔ یار ایک سیمسٹر تو نکل ہی جائے گا۔ وہ اس کو خود سے ہٹاتا، اس پر ایک شرارت بھری نظر ڈالتا بولا، چھوڑے مجھے، سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ مارتی روتے بولی تھی۔ ہیں؟ ابھی اس کی بات پر وہ ٹھیک سے حیران بھی نہیں ہوا تھا جب آہت کے کہکہے سے اس پر گڑھو پانی پڑ گیا اور جیسے ہلکی سی مسکراہٹ نے رینا اور احسن کے لبوں کو چھوا تھا۔ سمینہ نے اپنی بیٹی کی عقل پر ماتم کیا تھا۔ وہ سب ان دونوں کو ساتھ میں مبارکباد دینے آئے تھے۔ عمر کی ان سب کی طرف پشت تھی۔ اس نے بے ساہتا منہا کو گھورنا چاہا تھا، پر وہ احمقوں کی ملکہ منہ پھیر کر ہتھیلی سے آنسو پونچھ رہی تھی۔ میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ وہ کھڑا ہوتا کسی سے نظریں ملائے بغیر کمرے سے نکلا تھا۔ آہد نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی کنٹرول کی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ بالکل ہی نہ سمجھ بچی تھی۔ اس کی دنیا بڑی محدود رہی تھی ہمیشہ سے۔ عثمان احمد اور سمینہ عثمان بس، اور اس پر مستزاد اس کی بچپن سے کوئی خاص دوست بھی نہیں رہی تھی۔ شاہد سے زیادہ بات چیت نہیں رہی تھی کبھی، بس اس کی نظریں اسے ہمیشہ بری لگتی تھی۔ عمر سے جب اس کا نکاح ہوا تو اس کا دھیان کبھی ازدواجی زندگی پر گیا ہی نہیں تھا، نہ کبھی عمر نے باور کروایا۔ اس نے ہمیشہ خود کو نئی نئی یونیورسٹی جانے والی بچی ہی سمجھا۔ پھر اچانک ایک ہی دن میں اسے اس کے کمرے میں پہنچا دینا، اچانک رخصتی، اس پر اچانک ماں بننا، اس کا ذہن قبول ہی نہیں کر پا رہا تھا۔ عمر کو اس کی ذہنی حالت کا اندازہ تھا۔ اس وقت اسے بڑی محبت اور سمجھداری سے اسے سنبھالنا تھا، اور اس سارے عرصے میں منہا نے اس کو سب کے سامنے اچھا خاصا شرمندہ کروا دیا تھا، پر وہ اس کی حالت کے پیش نظر خندہ پیشانی اور محبت سے مسکرا دیتا۔ ابھی بھی 2 دنوں سے وہ سمینہ کے کمرے میں ڈیرا جمائے بیٹھی تھی۔ بڑی مشکلوں منتوں سے وہ اسے اپنے کمرے میں چلنے پر راضی کر پایا تھا، لیکن یونیورسٹی جانے کے لیے اس کے 1000 بار کہنے پر بھی وہ اس کو آمادہ نہ کر پایا۔ اس بار وہ بھی اپنی ضد پر قائم رہی۔ ہر بار پڑھائی کے ذکر پر وہ اس پر غصہ کر کے سارا الزام اس کے سر رکھتی۔ اس کی طبیعت کے خراب ہو جانے کے ڈر سے عمر نے اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ ایک بات تو اسے پریشان کیا تھا، وہ تھا منہا کا ڈر۔ وہ پہلے دن سے ذہنی اضطراب کا شکار ہوئی تھی۔ پہلی بار ماں بننے کا ڈر اس کے اندر بیٹھ گیا تھا۔ اس سمیت سارے گھر والے اس کا دھیان بٹھانے اور اسے خوش رکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے 8.5 ماہ ہونے کو آئے تھے۔ ابھی بھی اس کی کوشش ہوتی اس کے سارے کام اپنے ہاتھوں سے سر انجام دے۔ تقریباً رات کے 11:15 بج رہے تھے۔ وہ بیڈ پر بیٹھا تھا، گود میں تکیہ رکھا تھا، اس پر لیپ ٹاپ رکھے وہ اپنے آفس کا کوئی کام کر رہا تھا۔ وہ وارڈروب کھولے اس کی کل پہننے والی شرٹ نکال رہی تھی جب اس کی نظر اس پر پڑی۔ کیا کر رہی ہو؟ وہ لیپ ٹاپ سے نظر اٹھا کر پوچھ رہا تھا۔ آپ کے کل کے پہننے والے کپڑے نکال رہی ہوں، وہ اس کا کوٹ نکالتے بولی تھی۔ سب چھوڑو اور ادھر آؤ۔ وہ ناراض ہوا تھا، لیکن اس نے کچھ بولنا چاہا تھا پر وہ اس کی بات کاٹ گیا تھا۔ ادھر تو آؤ، میرا ایک کام کرو گی؟ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتی اس کے پاس آئی تھی جب اس نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے پاس بٹھایا۔ یہاں لیٹو چپ چاپ اور مجھے پیار سے دیکھتی رہو، اسے اپنے پاس لٹاتا بولا، اور وہ بغیر کوئی احتجاج کیے لیٹ گئی تھی، نظریں اسی پر ٹکائی تھی۔ ارے واہ، میری بیوی تو بڑی فرما بردار ہو گئی ہے میری۔ وہ لیپ ٹاپ سے نظر ہٹاتا اسے خود کو دیکھتا پا کر شرارت سے بولا تھا۔ وہ ہلکے سے مسکرائی تھی۔ 2-3 منٹ بعد وہ کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ وہ یک ٹک اسے دیکھے گئی تھی۔ اس کا دھیان اس کی طرف سے ہٹ گیا تھا۔ فون رکھ کر وہ لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہوا تھا جب اچانک منہا نے اس کا ہاتھ سختی سے تھاما۔ وہ بری طرح چونکا تھا۔ کیا ہوا منہا، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے نا؟ وہ جھک کر اس کے سر پر ہاتھ رکھ کے پوچھ رہا تھا۔ وہ بہتی آنکھوں سے اسبات میں سر ہلا گئی تھی۔ جیسے جیسے ڈیلیوری کی ڈیٹ قریب آ رہی تھی اس کا ڈر بڑھتا جا رہا تھا۔ مجھے بہت ڈر، مجھے کچھ ہو جائے گا۔ اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت کو مزید سخت کرتی۔
وہ اب کھل کر رو دی تھی۔ اس کے رونے سے وہ بری طرح گھبرایا تھا۔ منہا، لیپ ٹاپ کی اسکرین نیچے بند کر کے اس نے جلدی سے سائڈ ٹیبل پر رکھا تھا، پھر اس کے برابر میں لیٹ تھا، اس کا سر اپنے سینے پر رکھا تھا۔ میری جان، میں ہوں نا تمہارے پاس، کچھ نہیں ہوگا، اللہ کرم کرے گا۔ وہ اس کی پیشانی چوم کر اسے بہلاتا بولا۔ نہیں، میرے دل کو بہت ڈر ہے۔ وہ انجانے خوف سے اس کی شرٹ تامے اس کے قریب ہوئی تھی۔ آنکھیں بند کرو، کچھ نہیں سوچو، بالکل ریلیکس۔ اچھا بتاؤ تمہیں کیا چاہیے، بیٹا یا بیٹی؟ وہ اس کا دھیان بٹا رہا تھا۔ مجھے بیٹا چاہیے، بالکل آپ جیسا بس، وہ دون سے بولی۔ اور اگر بیٹی ہوئی تو؟ وہ ہنستے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ تو اس کے بال بالکل آپ جیسے ہونے چاہیے۔ اس کی عجیب سی خواہش پر وہ دل کھول کر ہنسا تھا۔ وہ 2-2.5 گھنٹے تک روتی رہی تھی۔ وہ سارا وقت مختلف باتوں اور اپنی محبتوں سے اسے سمیٹتا رہا تھا، تب کہیں جا کر وہ سوئی تھی۔ یہ بھی منہا کی خواہش تھی کہ جنس معلوم نہ کی جائے، مکمل سرپرائز ہونا چاہیے۔ اس نے اس کی ڈاکٹر سے بات کی تھی، جس کا کہنا تھا کہ منہا کے لیے سٹریس بالکل بھی اچھا نہیں ہے۔ ابھی اس کی ڈیلیوری میں 1 ہفتہ باقی تھا۔ ایک ضروری میٹنگ کے لیے اسے اسلام آباد جانا پڑ رہا تھا۔ اس بار وہ ساتھی سے جانے سے انکار کر گیا تھا۔ یار ایک کام کرتے ہیں، میں چلا جاتا ہوں، احسن صاحب بولے۔ اس وقت وہ سب ساتھ ڈنر کر رہے تھے۔ نہیں بابا، ہماری طرف سے کوئی بھی نہیں جا رہا، وہ پانی پیتا بولا۔ منہا نے بغور اسے دیکھا تھا۔ اچھا ایک کام کرتے ہیں، میں آہت کو ساتھ لے کر جاتا ہوں۔ انہیں پتا تھا کہ وہ انہیں اکیلے جانے نہیں دے گا۔ وہ شاید یہ میٹنگ مس نہیں کرنا چاہ رہے تھے۔ منہا بے چین ہوئی تھی۔ نہیں بابا، مجھے یہاں اس کی ضرورت ہے۔ ارے بھائی، کم از کم کھانے کے وقت تو آفس کو آفس میں ہی رہنے دیا کریں۔ رینا کے بیزاری سے کہنے پر دونوں چپ ہوئے تھے، لیکن ڈنر کے بعد وہ اسے کمرے میں لے گئی تھی۔ آپ اسلام آباد چلے جائیں، ویسے بھی ابھی 1 ہفتہ ہے اور آپ نے 2 دن میں آ ہی جانا ہے، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی بولی تھی۔ اس نے پہلے سب کو بہت پریشان کیا تھا، اب اسے بہت برا محسوس ہوا تھا۔ احسن صاحب جانا چاہتے تھے۔ نہیں، میں تمہیں اس حالت میں چھوڑ کر نہیں جانے والا، وہ قطعیت سے بولا۔ میری فکر نہیں کریں پلیز، میں ٹھیک ہوں۔ بابا یہ میٹنگ مس نہیں کرنا چاہ رہے اور آپ میری وجہ سے نہیں جا رہے، مجھے بہت برا لگ رہا ہے۔ اس کی آواز بھر آئی تھی۔ منہا رویا نہیں کرو پلیز، اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لیتا بولا۔ تو آپ چلے جائیں نا، پرومس میں اپنا خیال رکھوں گی، بالکل بھی نہیں رہوں گی، وہ اس کو نیم رضامند دیکھ کر خوشی سے بولی تھی۔ عمر کو اس کی خوشی دیکھ کر راضی ہونا ہی پڑا، لیکن وہ جانا نہیں چاہتا تھا، اس کی ضد پر مجبور ہوا تھا۔ اسے 1 دن ہوا تھا اسلام آباد آئے، وہ کال پر مستقل اس سے رابطے میں تھا۔ آج صبح سے ہی اسے ہلکا ہلکا درد محسوس ہو رہا تھا، پر ابھی ڈیٹ میں 1 ہفتہ ہونے کے باعث اس نے نظر انداز کیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد وہ کل سے مختلف وسوسوں میں گھری ہوئی تھی۔ اس وقت رات کے 10 بج رہے تھے۔ وہ اس سے بات کر رہی تھی۔ کیا لاؤں تمہارے لیے؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ اسلام آباد کا موسم، وہ بے احتیاط بولی تھی۔ وہ زور سے ہنسا تھا۔ آپ کب آئیں گے کا جملہ بڑی مشکلوں سے زبان پر روکا تھا۔ اس نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ دونوں ویڈیو کال پر تھے۔ ایسا کرتا ہوں، فیصل مسجد لے آتا ہوں تمہارے لیے، وہ ہنستے ہوئے بولا تھا، لیکن وہ مسکرا بھی نہیں سکی تھی۔ درد کی ایک تیز لہر نے اس کے جسم میں سرایت کی تھی۔ ماں، اس کے ہونٹوں سے سرسراتی ہوئی آواز نکلی تھی۔ منہا، عمر کے پسینے چھوٹے تھے، بہت درد میں۔ وہ بیڈ پر دوہری ہوئی تھی، موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹا تھا، وہ اب اسے صرف سن سکتا تھا۔ منہا میری جان، میری بات سنو، آہت کو آواز دو، اس کا دل کیا اڑ کر آ جائے، اسے کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ آپ آ جائیں، میں مر جاؤں گی، آپ آ جائیں۔ وہ اب درد سے کرلاتے ہوئے رو دی تھی۔ عمر کی عقل نے بر وقت کام کیا تھا۔ کمرے سے باہر نکل کر پاس سے گزرتے ایک بندے سے موبائل لے کر اس نے آہت کا نمبر ڈائل کیا تھا۔ اس کو کمرے میں جانے کا کہہ کر وہ پھر اس کو پکار رہا تھا، جس کی آپ آ جائیں، کہاں ہیں آپ، مجھے کچھ ہو جائے گا کی پکار اور گٹی گٹی چیخیں اس کا دم نکال رہی تھی۔ کچھ سیکنڈ میں آہت آیا تھا۔ اسے کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے، اسے بس یہ سمجھ آ رہا تھا کہ اسے اس وقت ہسپتال جانا ہے۔ وہ اپنے سامان کی پرواہ کیے بغیر وہیں سے فوراً ایئرپورٹ بھاگا تھا۔ اس کے ایک دوست نے اسے سامان بھجوانے کا کہہ دیا تھا۔ اس نے ارسلان کو فون کر دیا تھا، وہ آہت سے مستقل رابطے میں تھا۔
اسے آپریشن تھیٹر میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ پیشنٹ اور بیبی دونوں کی حالت سیریس ہے، ابھی ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، خون زیادہ بہہ گیا ہے، آپریشن کرنا پڑے گا، آپ لوگ پلیز جلدی سے بی پازیٹیو بلڈ ارینج کر دیں۔ ڈاکٹر روح فرسا خبر سنا کر جا چکی تھی۔ میری بچی، وہ تو ٹھیک تھی، سمینہ کی حالت غیر ہوئی تھی۔ کچھ نہیں ہوگا اسے سمینہ۔ رینا کے اپنے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے، ان کو تھام کر بٹھایا تھا۔ ارسلان آہد کو وہیں رکنے کا کہہ کر خون لینے بھاگا تھا۔ ارسلان کی مستقل بھاگ دوڑ سے خون کا بندوبست ہو گیا تھا۔ رات کے 3 بجے کا وقت تھا، وہ ابھی ابھی پہنچا تھا جب ڈاکٹر نے ان کے سروں پر دھماکہ کیا۔ ماں اور بچے میں سے کسی ایک کی جان کو بچا جو وہ ڈاکٹر کی بات کاٹ گیا۔ میں چاہتا ہوں آپ میری بیوی کو بچائیں، وہ بظاہر مضبوط لہجے میں بولا تھا مگر آواز میں کپ کپاہٹ تھی۔ میری بچی، سمینہ ضبط نہیں کر سکی تھی۔ آپ یہ فارم سائن کر دیں۔ اس نے کسی روبوٹ کی طرح ڈاکٹر سے فارم لیا۔ مجھے بیٹا چاہیے، بالکل آپ جیسا، بس۔ اس کی دونس اور ضد بھری آواز اس کے کانوں میں گونجی تھی۔ اور اگر بیٹی ہوئی تو اس کے بال بالکل آپ جیسے ہونے چاہیے۔ پین کو ہاتھ میں تھام کر اس نے ایک لمحے کو آنکھیں میچی تھی۔ پیچھے کندھے پر کسی کے ہاتھ کے دباؤ سے اس نے آنکھیں کھولی اور بہت ہمتیں جمع کر کے سائن کیے تھے۔ حوصلہ کرو یار، وہ دونوں ٹھیک ہو جائیں گے۔ ارسلان نے نم لہجے میں اس کا کندھا تھپ تھپا کر اسے تسلی دی تھی۔ وہ وضو کرنے کی نیت سے آگے بڑھا تھا، وہ اپنے رب سے ان دونوں کی زندگی مانگنے گیا تھا۔ ارسی، مجھے لگتا ہے میں نے اس کی جان داؤ پر لگا دی۔ اسے واقعی پتہ نہیں تھا وہ کیا بول رہا ہے۔ کیا بول رہے ہو یار، یہ اللہ کے کام ہے، تم بس دعا کرو، اللہ دونوں پر اپنا کرم کرے گا۔ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا۔ اس کی حالت عجیب سی ہو رہی تھی، وہ پورے 9 مہینہ خوف میں مبتلا رہی تھی اور خوف کے باعث آج وہ اس حالت میں تھی۔ وہ ٹوٹے بکھرے انداز میں بینچ پر بیٹھا تھا۔ وہ ابھی تک میٹنگ والے کپڑوں میں تھا، بلیک ڈریس پینٹ، وائٹ شرٹ، شرٹ کے اوپر کا بٹن کھلا ہوا تھا، بکھرے بال، اس کی زندگی اس کے ہاتھوں سے پھسلتی جا رہی تھی۔ 7 گھنٹوں کے طویل اور جان لیوا انتظار کے بعد ڈاکٹر نے باہر آ کر انہیں زندگی کی نوید سنائی تھی۔ مبارک ہو بیٹی ہوئی، ماں اور بچہ ماشاءاللہ دونوں خیریت سے ہیں۔ انہوں نے خوشی سے اس کا کندھا تھپ تھپایا تھا، جس کا چہرہ ایسا تھا جیسے وہ ان کو دیکھ کر بھی کچھ نہ سمجھ رہا ہو۔ گھبراؤ نہیں، وہ اب خطرے سے باہر ہیں۔ در حقیقت وہ دونوں اب ٹھیک ہیں، الحمدللہ۔ وہ اس کی حالت دیکھ کر مسکرا کر بولی تھی۔ اللہ تیرا شکر، ہم مل سکتے ہیں اپنی بچی سے؟ سمینہ نے بےتابی سے پوچھا تھا۔ ابھی وہ انیستھیسیا کے اثر سے بے ہوش ہیں، ہم انہیں روم میں شفٹ کر رہے ہیں، تھوڑی دیر میں ہوش آ جائے گا، آپ مل لیجئے گا۔ تبھی نرس گلابی کپڑے میں لپٹا وہ ننھا وجود لے آئی تھی۔ وہ الٹے قدموں پیچھے بھاگا تھا۔ بسم اللہ۔ سمینہ نے ننھے سے گلابی وجود کو ہاتھوں میں تھاما تھا۔ یہ تو بالکل بھائی جان کی جیسی ہے، آہد کی پرجوش آواز آئی تھی۔ ارسل بھائی دیکھیں، وہ ارسلان کو دیکھتا بولا۔ ہاں، پر اس کی آنکھیں منہا جیسی ہیں۔ رینا نے بچی کو گود میں لے کر اس کی پیشانی چومی تھی۔ او مائی گاڈ، یعنی کہ میرے جیسی۔ آہد کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا تھا۔ یہ تو بنی بنائی عمر ہے، ارسلان نے پیار سے اس کا گال سہلایا تھا۔ ہاں، پر وہ ہے کہاں؟ احسن صاحب نے ادھر ادھر دیکھا کہ کہاں تھا۔ وہ شکرانے کے نفل پڑھ کر یتیم خانے میں اپنے ہاتھوں سے صدقہ کرنے گیا تھا۔ وہ ہوش میں آ چکی تھی۔ میری چھوٹی منہا خود ماں بن گئی ہے ماشاءاللہ سے، سمینہ نے ہنستے ہوئے اس کی گود میں بچی کو ڈالا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آیا تھا کہ وہ کیا محسوس کر رہی ہے۔ اتنے گھنٹوں کی جان لیوا تکلیف، بلکہ 9 مہینوں کا وہ اذیت ناک سفر، وہ پل میں بھولی تھی جیسے وہ ہو بہو عمر کے جیسی تھی۔ اس کی آنکھوں سے تو آنسو ٹوٹ کر بچی کے چہرے پر گرے تھے۔ وہ کس مسائی تھی۔ وہ بے احتیاط جھک کر اس کے ننھے سے انابی ہونٹ چوم گئی تھی۔ سوائے آنکھوں کے اس نے ہر نقش اس کا چرایا تھا، حتیٰ کہ اس کے بال بھی۔ وہ ہنس دی تھی۔ اگلے لمحے اس کی نظریں دروازے پر گئی تھی، سب ہی اس سے مل چکے تھے سوائے اس کے۔ مطلب وہ نہیں آئے تھے، میں بھلے سے مر جاتی، ان کے لیے اپنی میٹنگ اہم ہے۔ وہ دل ہی دل میں اس سے بدگمان ہوئی تھی۔ آپ کے شوہر بہت پریشان ہو گئے تھے، وہ آپ سے بہت پیار کرتے ہیں، نرس اس کی ڈرپ میں انجیکشن ڈال کر کہتی، اسے حیرانی کے جھٹکے دے گئی تھی۔ مطلب وہ آئے ہیں؟
وہ جو اب تک بیزاری سے لیٹی ہوئی تھی ایک دم اٹھنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ ارے ارے کیا کر رہی ہیں آپ؟ آرام سے اٹھیے بیٹھیے، وہ اسے ٹوک کر بولی۔ رات کو 3 بجے بھاگے بھاگے آئے تھے، وہ اتنے پریشان تھے۔ اصل میں آپ کی اور آپ کے بیبی کی حالت کریٹیکل تھی۔ انہوں نے صاف کہہ دیا تھا کہ میری بیوی کو بچایا جائے۔ وہ تو پریئنگ روم میں بیٹھے رہے تھے سارا وقت۔ وہ اس کی ڈرپ کے ڈراپر کو سیٹ کرتے بغیر رکے بولی جا رہی تھی۔ اس کے دل سے جیسے بہت بڑا بوجھ اترا تھا، آنکھیں پل میں بھر آئی تھی۔ ایک بات بتاؤں آپ کے شوہر ہے بہت ہینسم۔ ڈیوٹی پر موجود ساری نرسیں لٹو ہو گئی ان پر۔ اس کی بات پر وہ ہنسی تھی، کھلی شفاف ہنسی، اور اب آپ کو دیکھ کر ان کی حالت سمجھ میں آ رہی ہے۔ نرس نے اس کے چہرے کو دیکھ کر مسکرا کر کہا تھا۔ وہ آنکھیں موندے نیم دراز اسی کو سوچ رہی تھی۔ سمینہ باہر تھی جب اچانک کسی خیال کے تحت اس نے آنکھیں کھولی، نظریں سیدھی اس پر پڑی تھی۔ خود سے بیگانہ حالت میں وہ اس کے سامنے تھا، جو دروازے کے پاس سینے پر بازو باندھے کھڑا اسی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ آرام سے سیدھی ہو بیٹھی تھی، دونوں بغیر پلکیں جھپکائے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ آپ نے ہماری پرنسس، اس نے بولنے کی کوشش کی تھی لیکن آنسوؤں کے باعث جملہ پورا نہ کر پائی تھی۔ وہ آہستہ سے آگے بڑھا تھا، اس کے پاس بیٹھ کر بڑی محبت سے دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھام کر اس کی پیشانی چومی تھی۔ اس کے چہرے پر ممتا کا نور اسے مزید خوبصورت بنا گیا تھا۔ تیری چاہت کا اتنا حصہ ہے میرے وجود میں، تجھے خود سے نکالوں تو باقی کچھ نہیں بچتا۔ منہا کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کے بہے تھے۔ وہ بڑی محبت اور شدت سے اس کے چہرے کے ہر نقش کو چوم رہا تھا، اس کی آنکھوں، اس کے گالوں، ہونٹوں، پیشانی، ناک، تھوڑی، عمر کا ہر انداز۔ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو اس کے اندرونی حلف شار کو ظاہر کر رہے تھے۔ ان 7 گھنٹوں میں وہ کتنی بار مر مر کر جیا تھا۔ ایسا کون کرتا ہے منہا؟ وہ برائے لہجے میں کہتا کسی قیمتی متاع کی طرح اسے خود میں سمو گیا تھا۔ اس کی بے شمار محبتوں پر خود پر رشک کرتی وہ ہنسی تھی۔ اس کے ہنسنے پر وہ حیرانی سے اسے خود سے الگ کر گیا تھا۔ تم ہنس رہی ہو؟ آنسوؤں میں گلی ہنسی ہمیشہ کی طرح عمر کو مبہوت کر گئی تھی، پر وہ واقعے میں اس کے ہنسنے پر حیران ہوا تھا۔ دیکھی ہے پہلی بار اس کی آنکھوں میں نمی، یوں لگ رہا ہے جیسے سمندر اداس ہے۔ اپنے ہاتھ سے اس کی پیشانی پر پڑے بکھرے بال سنوارتی، اب کی بار وہ کمال جرأت سے اس کی نم آنکھوں کو چوم گئی تھی، ہونٹوں پر دلکش ہنسی سجائے۔ وہ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامے نم آنکھوں سے اس کی آنکھوں میں دیکھے جا رہی تھی۔ اتنے عرصے میں پہلی بار اس نے خوبصورت انداز میں خود سے پہل کر کے اسے اندر تک سرشار کر دیا تھا۔ آپ اس دنیا کے سب سے اچھے بیٹے اور بھائی ہیں، مجھے پتا ہے، وہ اب اس کی پیشانی کو چوم کر بولی تھی۔ اس دنیا کے سب سے اچھے ہسبینڈ۔ اب باری باری اس کے گالوں کو چھوا تھا۔ وہ آنکھیں کھولے اس کی نم آنکھوں میں اپنے لیے عقیدت و محبت دیکھے گیا تھا۔ اور دنیا کے سب سے اچھے باپ بنیں گے، آمین۔ اب کے نرمی سے اس کے لبوں کو چھوا تھا۔ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، مجھے پتا ہے، پر آج آپ نے مجھے خرید لیا۔ اب کی بار وہ خود پر کنٹرول نہ کر پائی تھی، آنسو گالوں پر بکھرے تھے۔ عمر نے اپنے گالوں پر رکھے اس کے ہاتھوں کو محبتوں سے تھام کر لبوں سے لگایا تھا۔ اور تم نے مجھے امیر کر دیا ہے، وہ اب کاٹ میں سوئی ننھی گڑیا کو دیکھتا بولا تھا۔ آپ ہماری گڑیا سے ابھی تک نہیں ملے، وہ خفگی بھرے لہجے میں بولی تھی۔ اپنی گڑیا ہی سے تو مل رہا تھا، وہ اس کو دیکھ کر بولا۔ وہ ہنس دی تھی۔ اس نے بڑے احتیاط سے بچی کو گود میں اٹھایا تھا۔ منہا یہ تو، وہ حیران ہوا تھا۔ جی میری بیٹی بالکل اپنے پاپا جیسی ہے، اس کی حیرانی پر ہنس کر کہا تھا۔ نہیں یار، میں تو اس کی آنکھیں دیکھ رہا ہوں۔ وہ اس پر جھکا، اس کے ننھے ننھے سے آنکھ، گال، ناک، ہونٹوں کو چومنے لگا۔ اس نے کسمسا کر احتجاج کیا تھا۔ ارے ارے یہ کیا کر رہے ہیں، رحم کریں اس پر، وہ اس کا سر اوپر کرتے بولی۔ ہاں صحیح کہہ رہی ہو، اس کام کے لیے اس کی ماں ہی چلے گی، وہ بچی اس کو تھماتا شرارت سے بولا تھا۔ وہ جھمپی تھی۔ تبھی دروازے پر دستک دے کر اس نے ہمیشہ کی طرح سر اندر کیا تھا۔ بھائی اتنی دیر ہو گئی، ہم اندر آ رہے ہیں اب، کہنے کے ساتھ ہی وہ اور ارسلان اندر آئے تھے۔ آہت نے اسے گود میں اٹھایا۔ اس کا نام کیا رکھیں گے؟ منہا نے عمر کی طرف دیکھ کر پوچھا۔
میں بڑا چاچو ہوں، میں رکھوں گا۔ ارسلان نے بچی کو دیکھ کر کہا۔ عمر اور منہا مسکرائے تھے۔ سب سے زیادہ حق میرا اس پر، تم صرف اس کی مما، بھائی جان صرف پاپا، آپ صرف چاچو ہیں، پر میں اس کے چاچو اور ماموں دونوں ہیں، تو نام بھی میں ہی رکھوں گا۔ وہ جھک کر اس کے گال چھوتے بولا۔ اس کی عجیب منطق پر سب ہنس دیے تھے۔ ایک منٹ ذرا پکڑیے گا اسے، میں ذرا ہیڈ کوارٹر سے پوچھ لوں۔ وہ بچی کو ارسلان کو پکڑاتے جیب سے فون نکال کر نمبر ملانے لگا۔ سب حیرت سے اس کو دیکھے گئے۔ ہاں یار، نام ڈیسائیڈ کیا؟ کسی سے اشتیاق سے پوچھا گیا۔ زینب؟ ارے نہیں یار، ایک گھر میں دو دو زینب مشکل ہو جائے گا نا، وہ بے ساہتہ بولا تھا۔ منہا نے ہنسی دبائی تھی، آگے سے فون رکھ دیا گیا تھا۔ لو، اتنی سی بات پر فون رکھنے کی کیا تک تھی؟ وہ موبائل جیب میں رکھتا بولا۔ ارسلان کا کہکہا بلند تھا۔ معاف کرو میری بیٹی کو، وہ ہفگی سے کہتا اس کو گود میں لے گیا۔ منہا کی کب کی رکی ہنسی نکلی تھی۔ تبھی کمرے میں سمینہ، رینا اور احسن داخل ہوئے تھے۔ ہاں بھائی، پھر کیا ڈیسائیڈ ہوا نام؟ احسن صاحب عمر کو دیکھتے پوچھ رہے تھے۔ ہنیہ، ہنیہ ابراہیم، وہ اس کی پیشانی چومتا بولا تھا۔ سب کوئی نام پسند آیا تھا۔ ماشاء اللہ، سمینہ نے بآواز بلند کہا تھا۔ وہ اگلے دن گھر آ گئی تھی۔ وہ آفس سے مکمل چھٹی کا اعلان کر چکا تھا۔ ابھی ابھی سمینہ ہنیہ کو سلا کر گئی تھی۔ وہ موبائل میں اس کی پکچرز دیکھ رہی تھی جب وہ کمرے میں داخل ہوا۔ ہاں تو محترمہ، بہت مزے کر لیے آپ نے۔ آپ بتائیں یونی کب سے ری جوائن کر رہی ہیں؟ وہ اس کے ہاتھ سے اپنا موبائل لیتا اسے چونکا گیا تھا۔ وہ کب آ کر اس کے پاس بیٹھا اسے پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ میں کیسے؟ اب اس کو کون سنبھالے گا؟ وہ اس کی بات پر حیران ہوئی تھی، یعنی وہ اپنا وعدہ نبھا رہا تھا۔ ہماری بیٹی کو اس کی دادو، نانو، دادا سنبھالیں گے اور تم اپنا بی بی اے پورا کرو گی، وہ مزے سے بولا۔ بلکہ ایک کام کریں گے، سب سے پہلے ہم چلیں گے اپنے سیکنڈ ہنی مون پر۔ تمہیں یہ بھی تو بتانا ہے کہ سیکنڈ ہنی مون ہوتا ہے اور پہلے سے زیادہ خوبصورت ہوتا ہے۔ اس کی بات پر وہ شرماتی منہ پر ہاتھ رکھ کے ہنسی تھی۔ اور پھر تم اپنی یونی جوائن کرو گی اور میری طرف سے ہر مدد دستیاب ہے، وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ لیکن میں شاید اب نہ کر پاؤں، وہ تذبذب کا شکار ہوئی تھی۔ سنو، جب ہمارے بچوں سے کوئی ان کے پیرنٹس کی کوالیفیکیشن پوچھے گا تو کیا کہیں گے؟ جی پاپا تو ایم بی ہیں پر مما صرف انٹر پاس ہیں۔ وہ اتنی معصومیت سے بولا تھا کہ وہ بے اختیار اس کے سینے پر ہاتھ مار گئی تھی۔ کوئی نہیں، میں کروں گی بی بی اے انشاءاللہ، وہ عزم سے بولی تھی۔ اس نے بے ساہتہ آئی ہنسی کو دانتوں میں دبایا تھا۔ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوا تھا۔ پر ہنیہ کی مما کی ایک شرط ہے۔ ہنیہ کے پاپا کو منظور ہے تو بات آگے بڑھے۔ وہ اب دونوں بازو سینے پر لپیٹتے بولی۔ ہنیہ کے پاپا کو ہنیہ کی مما کی ہر شرط دل و جان سے منظور ہے۔ وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھتا تھوڑا سا جھک کر بولا تھا۔ ہنیہ کے مما کے سارے اسائنمنٹس ہنیہ کے پاپا کو بنانے پڑیں گے، وہ آنکھوں میں شرارت لیے بظاہر سنجیدگی سے بولی تھی۔ ہنیہ کی مما کو کوئی بتا دو، پہلے بھی سارے اسائنمنٹس ہنیہ کے پاپا ہی بناتے تھے، وہ منہ بنا کر بولا۔ کوئی نہیں، ایک میں نے بھی بنایا تھا، وہ احتجاجاً بولی، گویا ایک بنا کر اس کی جان پر احسان کیا گیا تھا۔ ان دونوں کے لڑنے پر ہنیہ نے احتجاجاً اپنی صدا بلند کی تھی۔ جگا دیا نا اسے، اتنی مشکلوں سے سوئی تھی۔ وہ اس کو وہیں تپکنے لگی۔ غور سے سنو، ہماری بیٹی کہہ رہی ہے مما جلدی سے بی بی اے کر لیں، میرا بھائی آنے کو بے چین ہے، اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر شرارت سے کہا تھا۔ معاف کر دے مجھے، وہ اس کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھتی اسے خود سے دور کرتی بے ساہتہ بولی تھی۔ عمر نے کہا لگاتے محبت سے اس کے وجود کو خود میں سمیٹا تھا۔ تو یہ تھا اختتام انمول محبت تحریر کا، جو کہ تحریر تھی بیا احمد کی۔ کیسی لگی آپ کو یہ تحریر؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی پیاری سی رائے کا اظہار کرنا ہرگز مت بھولیے گا، اور مجھے اگلا ناول کون سا ریکارڈ کرنا چاہیے، کوئی اچھا سا پیارا سا ناول ریکمینڈ کیجیے گا تاکہ میں ریکارڈنگ سٹارٹ کر سکوں۔